لکل درجات مما عملوا درجات مبتدا ہے مؤخر ہے، لکل درجات مما عملوا، یہ مما عملوا یہ صفت ہے درجات کے لیے، لکل خبر مقدم بنے گا، درجات کائنۃ مما عملوا، اعمال میں سے ہر مذہب کے لیے، ہر ایک کے لیے اللہ آپ کا بھلا کرے، اعمال ہی کی وجہ سے اس کے لیے مراتب ہے، اعمال اچھے ہیں تو اس مقام پر اپنے اعمال کی وجہ سے یہ ہے کہ پہنچے گا جنت میں، اور اگر اعمال برے تو جہنم میں جائے۔ وما ربک بغافل عما یعملون، ان کے اعمال سے اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے، بازائد ہے، وما ربک تاکید کی جاتا ہے، وما ربک بغافل عن معمولاتہم، ان کی معمولات سے اللہ غافل نہیں ہے، وما ربک بغافل عن اعمالہم، اگر مامستری لے لیں گے تو عن اعمالہم، ان کے اعمال سے۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، تیرا پروردگار بے نیاز ہے تمہارے اعمال سے، کرو گے تو تمہاری بہتری ہے، نہ کرو تو تمہارا اپنا نقصان ہے۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ عَنْ أَعْمَالِ الْأُمَّةِ، امت کے انسانوں کے اعمال سے بے نیاز ہے۔ ذو الرحمت، وہ رحمت والی ذات ہے، وہ نہیں چاہتا کہ کسی کو اللہ آپ کا بھلا کرے عذاب میں۔ معنی یہ ہے کہ یرحم من تاب ویعذب بمن لم یتب، اور جو توبہ نہ کرے اس کو عذاب دے گا۔ ذو الرحمت، یہ دوسری خبر ہے ربک کے لیے۔ ان یشاء اہلاککم، اگر چاہے تمہارے ہلاکت کو تو یذہبکم، تمہیں ہلاک کر کے لے جائے اس دنیا سے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ یشاء میں یہی ہوتا ہے، لو شاء لہداکم اجمعین، معنی اس کا مفعول اس پر جزا خود بخود دلال، اب یہاں پر اسی طرح کو ان یشاء اذہابکم کا معنی اہلاککم، اگر تمہارے ہلاکت کو وہ چاہے تو یذہبکم، تمہیں ہلاک کر سکتا ہے، ویستخلف من بعدکم، اور تمہارے بعد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پیدا کر دے ما ایسی قوم کی یشاء جن کو وہ چاہے، ویستخلف من بعدکم ما یشاء، یہ ما من کے معنی میں ہے، یہ ما من کے معنی میں، ویستخلف من بعدکم من یشاء وَيَسْتَخْلِفُ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ اسْتِخْلَافًا کائنًا، تمہارے بدلے میں ایسے لوگ آئیں، استخلافاً کائنًا کما انشاکم من ذریۃ قوم آخرین، جیسے کہ ایک اور قوم کی ذریت میں سے آپ کو اللہ نے پیدا کر دیا، من ذریۃ قوم آخرین، قوم نوح میں ساری صدیاں ہلاک ہو گئی، نوح علیہ السلام کے زمانے میں سب تباہ ہو گئے، اس کے بعد ایک امت، اس لیے آپ کو آدم ثانی کہتے ہیں، سمجھے؟ کما انشاکم، یستخلف کا عطف ہے یذہب پر، جو کہ ان شرطیہ کے لیے جزا ہے۔ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُمْ اے بعد ہلاککم، تمہارے ہلاکت کے بعد اللہ تعالیٰ تمہارے جانشین بنا دے من یشاء، جن کو وہ چاہے، یہ مفعول ہو گیا یستخلف کا، ٹھیک ہے؟ استخلافاً یہ مفعول مطلق ہے، کما انشاکم مفعول مطلق بنے گا، استخلافاً کائناً کما انشاکم، ایسا خلیفہ بنائے کما انشاکم، جیسے کہ اس نے تمہیں پیدا کر دیا، من ذریۃ قوم آخرین، ایک اور ہلاک شدہ قوم کے اولاد میں سے ہلاک ہو گئے، قوم نوح صدیوں جو ہلاک ہو گئے، ان کے بعد اللہ نے آپ کو پیدا کر دیا، پہلے والے ہلاک ہو گئے، ٹھیک ہے مولانا؟ انما توعدون لآت، جو تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے وہ ضرور آ کر کے رہے گا، جس چیز سے تمہیں ڈرایا جاتا ہے، جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے، یعنی یوم الحساب اور یوم القیامت وہ آئے گا۔ انما توعدون لآت، ما موصول ہے، انما وہ قیامت کی توعدون بھی، جس کا وعدہ تمہیں دیا جاتا ہے، لآت ضرور ہو کر کے رہے گا۔ عربوں کے ہاں یہ ہے مولانا قانون یہ ہے کہ کل ما آت فہو قریب وکل ما فات فہو بعید، بس ایک چیز جو گزشتہ کل اللہ کا بلکہ ہفتہ ہے وہ گزر گیا تو گزر گیا، وہ بہت دور، اور آنے والا 10 دن کے بعد ہے، 15 دن کے بعد ہے، سال 10 سال 20 سال 1000 سال کے بعد ہے، تب بھی قریب ہے، اس کو قریب کہتے ہیں۔ آنے والا قریب جانے والا بعید، بولو یہ محاورہ ہے۔ اس محاورہ کے پیش نظر ان الساعۃ لآتیۃ یا ان لعل الساعۃ تکون قریبا، لعل الساعۃ، تو آپ کہیں گے یہ کیسا قریب ہے، 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 ابھی تک قیامت نہیں آئی، قریب ہے، کیسے قریب ہے، قریب ہے۔ تو آپ دیکھو یہ چیوٹی جو ہے نا، اس چیوٹی کے لیے وہ کنارہ اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ کے کلاس کا قریب ہے یا بعید ہے؟ بولو ہاں، بعید ہے۔ چیوٹی کس طرح چلے گی یہاں سے لے کر کے وہاں تک، وہ کس طرح چلے گی، کتنا وقت اس کو لگے گا، سمجھ شریف میں آ گئی؟ اور حضرت مولانا مینگل صاحب یہاں سے آدھے منٹ میں اس سے پہلے پہنچے گا، آپ لوگ بھی اسی طرح دوڑ والا۔ تو اب آپ یہ کہیں ان ناحیت الغرفت
للنملة بعیدۃ ان ناحیۃ الغرفۃ، وہ کنارہ کلاس کا چیوٹی کے لیے دور ہے، ولی قریب، میرے لیے بہت قریب ہے۔ ہاں، تو اس لیے اللہ کہتے ہیں انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، تم بھی چیوٹی ہو، جو زمانہ اللہ آپ کا بھلا کرے، جو تمہارے لیے دور ہے میرے اللہ کے لیے قریب ہے۔ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، اس لیے امر آتی کو قریب کہتے ہیں اور امر جاتی کو بعید کہتے ہیں۔ امر آتی قریب اور امر جاتی جو چلا گیا ہے وہ بعید ہے۔ فلا تو گڑ نہ کرو، اس کو قرآن میں سمجھنا، سمجھے؟ باقی اعتراض کرنا کہ جی قیامت اب تک نہیں ہے، تمہیں شوق ہے کافروں کی طرح، تم بھی قیامت جلدی مانگتے ہو، سمجھے؟ کچھ رہنے دو، سمجھے؟ جیسے کہ جلسے والے مجھے کہتے ہیں جی جلسہ حضرت ہم آپ کے ساتھ مریں گے، میں کہتا بھائی مجھے شہادت کا میرا ارادہ ہی نہیں فی الحال، بولو فی الحال ہمارا کیا کوئی 90 سال کے بعد، پھر بولو 90 سال کے بعد پھر آدمی بوڑھا ہو جائے، پھر بولو، سمجھے؟ ویسے بھی پھر یہ کہ وہ تھپڑ مارو تب بھی شہید ہو جائے گا انشاءاللہ، گولی مارنے کی ضرورت نہیں، اپنی گولی کو رکھو، سمجھے؟ اس قسم کے موٹے کے لیے، سمجھے؟ کام آئے گا، اس کو تو تھپڑ مارو بوڑھے کو، چلے گا مولوی صاحب۔ انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین، اور تم اللہ سے نکلو گے نہیں، قیامت سے چھوٹو گے نہیں، اللہ سے چھوٹو گے نہیں، اللہ کو عاجز نہیں کرو۔ قل یا قوم اعملوا، اے میری قوم، یا قومی اعملوا علی مکانتکم، اے علی حالتکم، تم اپنی حالت پر جس طرح ہے تم عمل کرتے رہو اعمال شرکیہ، اور مجھے رہنے دو میں اعمال توحیدیہ کروں۔ انی عامل علی مکانتی، میں اپنی جگہ پر یہ کہ اخلاص والے اعمال کر رہا ہوں، پر فسوف فا تعلیل، اس لیے تم جان لو گے، فسوف تعلمون من تکون لہ عاقبۃ الدار، تم جان لو گے من اس شخص کو کہ تکون لہ عاقبۃ الدار، جس کے لیے اچھا انجام آخرت والا گھر کس کے لیے ہے، یہ پتہ چلے گا۔ لہو خبر مقدم، عاقبۃ الدار جانے دا پتر ہے، یہ تکونوں کا ہو گیا، اسم ہو گیا، من موصول کے لیے صلہ ہو گئے، اور یہ مفعول بھی تعلمون کا ہو گیا۔ انہو ضمیر شان ہے، انہو لا یفلحون الظالمون اليوم، قیامت نہ کرو، پتہ چلے گا انہو لا یفلح الظالمون اليوم، آج قیامت کے دن مشرک کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ اس کو کیا فکر لگی ہوئی ہے، مشرک کو اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا شوق ہے کہ عذاب 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 عذاب۔ اس کے بعد میرا رب اللہ آپ کا بھلا کریے کہ گلہ کر رہا ہے، زجر کر رہا ہے نظر لغیر اللہ پر، کہ غیر اللہ کو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے غیر اللہ کے لیے درخت میں نے پیدا کیے، کھیتیاں میں نے پیدا کی، جانور بھی پیدا کر۔ مولانا یہ ہوتا تھا، فصل تیار ہو گئی، یہ عربوں کے کچھ قبائل تھے، مشرکین کے سارے نہیں تھے۔ فصل ہے جی، فصل تیار ہو گئی، 1 من گندم بتوں کے لیے اور 1 من گندم اللہ کے لیے، باقی گندم ہماری ہے، ہو گیا؟ آیا سمجھ میں؟ یہ ہو گیا۔ پھر کبھی ہوا تیز چلی، کچھ دانے اللہ کے حصے میں سے، اللہ کا حصہ ادھر ہے، یہ اللہ کا حصہ ہے، یہ بتوں کا حصہ ہے، ہوا تیز چلی، کچھ گندم کو اٹھا کر کے اللہ والے حصے سے اٹھا کر کے بتوں کے حصے میں ڈال دیا، اس کو واپس نہیں کریں گے۔ لیکن ادھر سے ہوا چلی، بت کے ان کے گندم میں سے کچھ اٹھا کر کے اللہ والے حصے میں ڈل گئے، اللہ والے حصے، اس کو واپس کریں گے۔ کیا اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ بولو اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ تو محتاج تو یہ ہے، تو ان کا حصہ اس میں چلا گیا، وہ گندم نکالو۔ ایک صورت یہ ہے، خلاصہ یہ نکلا، فما کان لشرکائہم، جو حصہ شرکاء کا فلا یصل الی اللہ، وہ اللہ کو نہیں ملے گا، وما کان للہ، جو اللہ کا فہو یصل الی شرکائہم۔ اس کی ایک صورت یہ ہو گئی، آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ ہوا نے چلا کر کے کچھ حصہ ادھر لے گئے، سمجھے؟ بتوں والے گندم میں سے کہتے یہ محتاج ہے، اس کو واپس کرو، ایک لپ بھی لے گیا۔ اور اگر یہ ہے کہ ہوا ادھر سے تیز چلی، ان کے بتوں کے حصے میں اللہ کی طرف، کہتے کوئی پرواہ نہیں بھائی، اللہ تعالیٰ غنی بے نیاز ہے۔ ایک صورت یہ۔ دوسری صورت یہ ہے کہ یہ اللہ کا حصہ 1 من ہے، یہ بتوں کا حصہ 1 من ہے، سمجھے؟ اب یہ ہو گیا کہ اپنا حصہ ہم نے کھایا، وہ سارا گندم ختم ہو گیا، قحط سالی آ گئی، قحط سال آ گئی، تو اب قحط سالی میں ہمارے پاس اور کچھ نہیں ہے، اللہ کا حصہ کھاؤ، اس کو ضرور دیں۔ بتوں والا چھوڑو، وہ ان کے جو چمچے ہیں نا، وہ جو خدام ہیں اور اس کے جو دربان ہیں، وہ ان کو دینا، بتوں والا نہیں کھائیں گے، یہ اللہ والا کھائیں گے۔
اس لیے فما کان للہ فما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ وما کان للہ فیصل الی شرکائہم، اس کے یہ دونوں مقصد ہیں، اس میں دونوں صورتیں آ گئی. آپ کو کچھ والا پڑھا نہیں پڑھا، دونوں صورتیں آ گئی. تیسری صورت سمجھو، تیسری صورت یہ ہے کہ جب تم نے میرا پارٹنر بنایا، یہ حصہ میرا، یہ تمہارے پارٹنر کا، تمہارے معبود کا، میرا بھی حصہ لے لو، میرا مجھے نہیں پہنچے گا، انہی کو حوالہ کرو، اور ان کا تو ہے ہی انہی کا. فما کان للہ فہو یصل الی شرکاء، میرا حصہ بھی لے لو. اس لیے کہ یہ اس شربت کے اندر جب آپ نے گند ڈالا، تم یہ شربت نہیں لے، یہ تیرا پیشاب لے لے، مجھے نہیں چاہیے. آپ کہتے شربت، میں کہتا لے. جب اس میں گند ڈل گیا، یہاں بھی تم نے میرے برابر میں کسی کا گند غیر اللہ کا کر دے، مجھے نہیں چاہیے، لے جاؤ. یہ تینوں صورتیں ہیں، کاش کہ آپ کے سمجھ میں آ جاتی. اڑے کچھ پھلا پڑا، تینوں صورتیں مولانا. وَجَعَلُوا لِلَّهِ، مقرر کر دیتے اللہ کے لیے، اللہ آپ کا بھلا کرے، نصیباً ایک حصہ. جعلو کا مفعول آ گیا. مما، یہ نصیباً سے حال بنے گا، مما زرع من الحرث سے، جو اللہ نے پیدا کیے کھیتیاں، والانعام جانور، ان میں سے ایک حصہ اللہ کے لیے مقرر کر دیا. فقالو، کہتے ہیں، عقید رکھتے، ھذا کائن للہ، یہ اللہ کا حصہ ہے. بزعمہم، یہ کالو کے ساتھ متعلق ہے، ان کے گمان کے مطابق. وھذا لشرکائنا، وھذا کائن لشرکائنا، یہ ہمارے شرکاء کا. فما کان لشرکائہم، جو حصہ ان کے شرکاء کا ہوتا ہے، فلا یصل الی اللہ، وہ اللہ کو ملتا نہیں ہے. وما کان للہ، اور جو اللہ کا ہوتا ہے، فهو یصل الی شرکائہم، ان کے شرکاء کو. ساء ما یحکمون، بہت برا فیصلہ ہے. کیسا فیصلہ کر دیا، کیسا فیصلہ کر دیا، سمجھے؟ بولو، کیسے فیصلہ کر دی؟ سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ ایک انڈا، یہ دوسرا انڈا، یہ انڈا، یہ دوسرا انڈا، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ آیا سمجھ نہیں آیا مولانا؟ یہ دونوں انڈے میرے، لیکن ان دونوں کا مجموعہ آپ کا ہو. سمجھ میں نہیں ہے؟ یہ ایک انڈا یہ بھی میرا، یہ ایک انڈا یہ بھی میرا، ان دونوں کا مجموعہ آپ لوگوں کا. آپ مجموعہ کھاؤ، میں ایک ایک کھا رہا ہوں. تو مجموعہ تابع ہے کس کا؟ احاد کا تابع ہے. سمجھ، وہ مجموعہ میں مجموعہ آپ کو دے رہا ہوں اور احاد میں نے لے لی، مجموعہ کہاں ہے؟ خیر یہ تو مذاق کیا آپ کے ساتھ. فما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ، جملہ شرطی ہے تو اس لیے آگے فلا یصل اللہ جملہ فی، یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے. یہاں پر یہ کہ فانگ نہیں آنا چاہیے، اس لیے فہو لا یصل الی اللہ، فہو نکالیں گے ورنہ یہ کہ اعتراض ہو جائے گا. ڈاکٹر طہا صاحب اعتراض کرے گا اللہ پر. اڑے کچھ پہلے پڑھا، فما کان لشرکائہم فلا یصل فہو لا یصل الی اللہ وما کان للہ، جیسے کہ فرمایا وما کان للہ فہو یصل الی شرکائہم. اگلے والے جملے میں جملہ اسمیہ بنا دیا. سمجھ رہے؟ جملہ اسمیہ مصدر بالفا ہوگا ورنہ نہیں. ساء ما يحكمون زین لکثیر من المشرکین قتل اولادہم. یہ اللہ آپ کا بھلا کر، من المشرکین کثیر کے لیے صفت ہو گیا، یہ متعلق ہو زین لکثیر من المشرکین قتل اولادہم. بہت سے مشرکوں کی نگاہوں کے سامنے ان کی اولاد کے قتل کو خوبصورت بنا کر کے چھوڑ دیا. کس نے؟ شرکاء، ان کے شرکاء نے. ان کے شرکاء اور ان کے معبود بتاتے اپنے اولاد کو قتل کرو. سمجھے؟ وہ فرماتے لیردوہم، یہ اس لیے خوبصورت کر کے رکھا تاکہ ان کو یہ کہ ہلاک کر دیں. ولیلبسوا علیہم دینہم، اور ان کے دین توحید والا جو دین ہے اس کو ان پر خلط مل کر کے چھوڑ دیں. دین کے اندر وہ چیزیں اللہ کا بھلا کری ہے کہ دین کے اندر وہ چیز ملا دے کہ جو دین میں سے نہیں ہے، جیسے کہ نصیب کا حصہ، نصیب اللہ کے لیے اور غیر اللہ کے لیے مقرر ہے. ولو شاء اللہ ما فعلوا، اگر اللہ چاہتا تو یہ شرک نہ کرتے. ان کان الامر کذالک، جب حقیقت یہ ہے، فذرہم، ان کو چھوڑ دو. وما یفترون مفتریاتہم، ان کے مفتریات کو موصول لے لیں. فذرہم، ان کو چھوڑ دو. وما کانوا یفترونہ، جو کچھ یہ جھوٹ بولتے ہیں، یعنی مفتریاتہم، ان کے مفتریات کو. اور اگر ما مصدر یہ فذرہم وافتراہم، ان کو چھوڑ دے اور ان کی افتراء کو چھوڑ دے. کذالک تزیینا کائنا، کذالک مفعول مطلق ہے اور شرکاء زینا کا فاعل ہو گیا. وقالوا هذه انعام وحرث حجر لا يطعمها الا من نشاء. مولانا خود مقرر کیا، یہ ہمارے جانور، یہ کھیتی، یہ منع شدہ ہے، ان کو ہر بندہ نہیں کھا سکے گا، ہم نے مقرر کیا. وہ بتوں کے جو خادم ہوتے تھے، دربان ہوتے تھے، انہی کے لیے یہ کھیتی. یہ دیکھیں نا کہ دربان کی مچھیں تو دیکھو اور ان کے بھی مچھیں، سمجھے؟ ہر ایک آدمی اللہ آپ کا بھلا کرے. یہ جانور ہمارے، یہ جانور اور یہ کھیتی،
اس کو ہر ایک آدمی کھا نہیں سکتا، ہاں ہم جس کو اجازت دے دیں وہ کون ہے؟ جو ہمارے معبودوں کے دربان ہے، وہ یہ ہے۔ اب دیکھیں آیا سمجھ میں؟ مجھے تو دیکھو، یہ نہیں کھائے گا تو اور کون کھائیں گے؟ ہو گیا مولانا؟ اب سمجھو، وقالوا هذه انعام، یہ چوپایا، وحرث کھیتی، ایسی کھیتی کہ ہجر ممنوعۃ، جو کہ ممنوع منع شدہ۔ ہو گیا مولانا؟ یہ خبر بنیں گے حاضی کے لیے، سمجھے؟ اور لا یطعمها، یہ بھی انعام کے لیے صفت ہے، انعام کے لا یطعمها، ان کو کھا نہیں سکتا مگر الا من نشاء، جس کو یہ کہ ہم چاہیں۔ قالوا هذا فی زعمہم، یہ بات اپنے گمان کے مطابق کرتے، کوئی دلیل نہیں، بزعمہم قالوا کے ساتھ متعلق ہے، سمجھ رہی ہیں کہ ہو گیا مولانا؟ قالوا هذه انعام، یہ چوپایا، وحرث، اور کھیتی، ہجر مہجوروں کے معنی میں منع شدہ کھیتی، لا یطعمها، ان کو کوئی کھا نہیں سکتا، الا من نشاء، مگر جس کو ہم چاہیں۔ یہ من نشاء ہو، یہ موصول صلہ مل کر کے یہ فاعل بنے گا لا یطعموا کا، اور ہاں مفعول بھی ہے، جس کو ہم چاہیں۔ میں نے کہا خود دامل اسنام، جیسے کہ بتوں کے اللہ کو بھلا کرے خادم اور دربان۔ بزعمہم قالوا هذا بزعمہم، یہ اپنے گمان کے مطابق، کوئی دلیل نہیں ہے، گمان کے مطابق بات کرتے ہیں۔ وَهَذِهِ أَنْعَامٌ، آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ، ایک قسم وہ ہو گئے، دوسری قسم وَهَذِهِ أَنْعَامٌ، یہ چوپایا، حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا، ان کا پشت حرام ہو گیا ہے، ان کے پشت اور پیٹھ کو حرام کر دیا گیا ہم پر، اور ہم ان پر سواری نہیں کریں گے، اس لیے کہ آپ نے پڑھا مَا جَعَلَ اللَّهُ مِن بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَسِيلَةٍ وَلَا حَامٍ، چار قسم کے اونٹ اونٹنیاں تھے، ان پر سواری کی اجازت نہیں دی۔ بحیرہ کے کان چیر کر کے چھوڑ دیتے تھے، اللہ آپ کا بھلا کرے، بتوں کے نام پر، اس کو اللہ آپ کا بھلا کرے، اور صاحبہ بھی اسی طریقے پر بتوں کے نام پر خصوصی تھا، اس پر سواری نہیں ہوتی تھی، اس کا کان نہیں چیرتے تھے، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ اور وسیلہ، ایک بچے، ایک مادہ، پھر مادہ بچہ دیا، پھر اونٹنی نے بچہ دیا، کئی مادے دیتے رہیں، تو اب یہ ہے کہ یہ بہت بڑی اونچی چیز ہے، اس اونٹنی پر سوار نہیں۔ باقی حضرت صاحب آخر میں تھا شیخ الحدیث صاحب، ہما یہمی، تو میں نے آپ کو بتایا، ہما یہمی اے قد ہما زہرہ، اس نے جب 10 اونٹنیوں کو گابن بنایا، کیا کیا؟ 10 اونٹنیوں کو گابن بنایا، تو قد ہما زہرہ، بولو قد ہما زہر، فصار حامین، یہ حامی ہے جی، قد ہما، اس نے اپنے پیٹھ کو محفوظ کر لیا، صحیح ٹیوشن پڑھایا اس نے، یہ بہت مقدس ہو گیا۔ تو ہمارے ہاں بھی آج کل محمد رسول اللہ کے اتباع، پیارے محمد تیرے جوتیوں پہ قربان جاؤں، اس کے اتباع پیری مریدی نہیں ہے، جو بڑا سانڈ بیٹھا ہوا وہی ہو۔ مولوی صاحب کوئٹہ کے لوگ کون ہیں؟ خدا کی قسم، یہ اللہ کا کلام میرے سامنے رکھا ہوا ہے، میں جامع فاروقی میں تھا، میں نے جمعہ کی نماز پڑھائی، ایک بندے نے مجھے فون کیا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں کوئٹہ کا۔ میں نے کہا کہ کوئٹہ سے آپ آ رہے ہیں؟ کہتے آپ سے ملنا چاہ رہا ہوں۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، کوئٹہ سے آپ آ رہے ہیں؟ میں کس کام کا ہوں؟ میں نالائق قسم کا آدمی، تو کام تو اپنا اشارتاً مجھے بتا دے، اگر میں کر سکوں گا تو پھر تو آ جاؤ، ورنہ کوئٹہ سے آپ یہاں۔ کہتے نہیں، مجھے آنا ہے، بس آپ کے پاس آنا ہے، میں فلان کا بیٹا ہوں۔ اتنا بڑا آدمی، اتنا بڑا سرمایہ دار، اتنا بڑا سرمایہ دار کہ کوئٹہ والے، بلوچستان والے سوچ نہیں سکتے، دیکھو تو ٹوپی آپ کی گر جائے گی، ایسے اوپر دیکھو۔ آیا مسئلہ سمجھے؟ اس نے کہا میں نے کہا اللہ کے لیے کام تو بتا دیں۔ وہ آ گیا جی، میں نے جمعہ پڑھایا، جمعہ پڑھانے کے بعد میں اپنے بیٹھک میں کتب خانے میں چلا گیا، وہ آ گیا، نوجوان، ایسا خوبصورت قسم کا قداور نوجوان، کلین شیو، کہنے لگے کہ ایک وکیل لڑکی سے میری دوستی، وہ مجھ پہ عاشق، میں ان پر عاشق، اور وہ کلندر، حضرت اقدس کلندر کے مزار پہ گئی ہے، جو میلہ ہوتا ہے، بس ایک مرتبہ اس کی عزت، اس نے خود، میں نے ان سے کہا میں آپ سے شادی کرنا چاہ رہا ہوں، وہ بھی شادی کرائیں، دوستی بڑی اچھی ہے، ایک مرتبہ اس کی عزت لوٹ گئی، باقی ماشاءاللہ وہ محفوظ ہے۔ تو کیا اس قسم کی عورت کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا دیکھیے شرعاً بالکل ہو سکتا ہے، نکاح ہو جائے گا، اگر آپ نکاح کریں گے تو کوئی مفتی منع نہیں کرے گا کہ نکاح ہوا ہی نہیں، نکاح تو ہوگا، لیکن تیرے جیسے خوبصورت آدمی، تیرے جیسے مالدار آدمی،
تو جس باپ کا نام لیتا ہے میں اس کو جانتا ہوں۔ اللہ کے بندے، اتنے بڑے آدمی، جب آپ وہاں سے کوئٹہ سے میرے پاس آ گیا تو آپ نے مجھ پر اعتماد کیا۔ کوئٹہ میں تو علماء بہت ہے، سمجھے، ہم تو ان کے پاؤں کے خاک تک نہیں پہنچ سکتے۔ جب آپ آ گئے تو اس لیے میں آپ کو اس قسم کی بے غیرتی کا مشورہ نہیں دوں گا۔ تو اس کے آنسو آ گئے، رونے لگے، کہنے لگے حضرت کوئی گنجائش نکالو۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، میں نے تو کہہ دیا نا کہ جائز ہے، لیکن اب حمیت دینی، غیرت دینی، اس کی اجازت آپ جیسے خوبصورت مالدار اتنے قومی آدمی کے لیے۔ تو میں نے دیکھا، آپ سمجھ رہے ہیں، اگر ملک شیرازی بدستارا دل مارا بخال ہندو اش بخشم سمرکندو بخارارا۔ یہ خال اس کو کہتے ہیں کہ جو یہاں کالا سا وہ ہوتا ہے، سمجھے، تل ہوتا ہے اس پر۔ اگر مجھے پورے یہ ہے کہ ایران اور سرگرہ کیا ہے سمرکند بخارا کی حکومتیں مل جائیں تو اس ایک تل پر کہتے قربان کروں۔ تو میں نے دیکھا اس کے آنسو آ رہے، تو میں نے کہا کہ بابا جا یار، سمجھے بھائی، کیا کہے گا آدمی، آیا سمجھ میں، اے مولوی صاحب۔ تو عرض کر رہا ہوں کہ یہ کیا ہے، یہ حامی جو تھا نا، آخری اونٹ شیخ الحدیث ان کا جو بڑا وہ وہی ہے کہ جی 10 اونٹنیوں کو گابن بنا دیا تو قد ہما زہر، اس نے اپنے پیٹھ کو محفوظ رکھا۔ یہ بہت مقدس، یعنی ہمارے ہاں بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ جانوروں کا جانور جفتی میں جو تیز ہو وہ مقدس، اور ہمارے انسانوں میں جو جفتی میں تیز ہو وہی۔ آیا سمجھ میں؟ ہے اکابرین کو قربان جاؤں، کلندر پہ قربان جاؤں، اللہ آپ کا بھلا کرے، ان اکابرین پہ خدا کی قسم زندہ ہو جائے تو تم لوگوں کے کھال اتار دے، سمجھے، کہ اس طرح تم لوگوں نے ان اولیاء اللہ کو کس طریقے پر ان کی روح کو کتنی تکلیف پہنچے گی۔ فَزَجَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ۔ تمہیں بھی بات وہاں جا کر کے بے حیائی شروع ہو جائے، سمجھے، کیا مولوی صاحب کیا سے کیا نہیں ہوتا، اللہ اللہ، سمجھے۔ کہتے علماء دیوبند بزرگوں کو نہیں مانتے، خدا کی قسم علماء دیوبند خود اولیاء اللہ ہے، سمجھے۔ اولیاء اللہ کو کوئی نہیں مانتا تو وہ اللہ سے کشتی لڑتا ہے۔ دیوبندیوں میں یہ جرأت ہی نہیں ہے، دیوبندی کے باب میں بھی جرأت نہیں ہے جو اللہ سے کشتی لڑے۔ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب۔ پہلے ولی تو اپنے آپ کو ثابت کرو، سمجھے، ولی تو ہو تو پھر ولایت تو ہوگی نبی کی۔ چلے گا مولوی صاحب، یہ دوسری قسم وحاظی انعام حرم ظہور ہوا، ان کا پشت یہ ہے کہ سواری ان کی حرام ہے، ٹھیک ہے، یہ حرم ظہور انعام کے لیے صفت ہوگی، یہ خبر ہو گیا حاضی کے لیے۔ اور تیسری قسم وَأَنْعَامُ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا، اور تیسری قسم وہ ہے اسی طرح وَهَذِهِ أَنْعَامٌ، یہ تیسری قسم لا يذكرون اسم اللہ علیہا، اللہ کا نام ان پر کبھی لیتے بھی نہیں تھے۔ یفترون افتراء علی اللہ، یہ اللہ پر جھوٹ بولتے، یہ مفعول مطلق بنے گا، یفترون افتراء علی اللہ، یا یہ سب کچھ کرتے، مفعول لہو بھی آپ کو بنائیں، یہ ساری باتیں قالو اس لیے کہتے افتراء علی اللہ، اللہ پر جھوٹ بولنے کی غرض سے، پھر مفعول لہو بنے گا۔ اب یہ کون سی صورت ہے کہ وحاظی انعام، ایسے جانور کے لا یذکرون اسم اللہ علیہ، ان پر اللہ کا نام نہیں لیتا۔ اس کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان جانوروں کو انہوں نے پیروں کے لیے چھوڑ دیا، تو اب ان پر سوار ہو کر کے ہم حج پہ چلے جائیں عمرے کے لیے، تلبیہ ان پر پڑھے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک، اللہ کا نام ہم ان پر سوار ہو کر کے نہیں لیں گے۔ سمجھ میں آ گیا؟ ان پر سوار ہو کر کے تلبیہ ہم پڑھیں، ایسے نہیں کریں گے۔ چلیے گا مولانا، سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اللہ ان کو بدلہ دے گا جو کچھ اللہ پر جھوٹ بولتے تھے۔ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ، یہ قاعدہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، جہاں پر اللہ آپ کا بھلا کرے ضمائر متعدد ہوں تو سب سے پہلے لفظ کی طرف لفظ کی رعایت ہوتی ہے، اس کے بعد پھر یہ کہ معنی کا، لیکن اس کا الٹ صرف قرآن میں یہی ایک جگہ ہے۔ بتایا تو نہیں بتایا کہ اب یہاں پہلے معنی کی رعایت ہوگی پھر اس کے بعد لفظ کی ہوگی۔ دیکھیے وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خالصۃ لذکورنا، خالصۃ مونس کا، اس کے معنی کے اعتبار سے کہا، ومحرمون علی ازواجنا، یہ مذکر کہا، یہ اس کے لفظ کے اعتبار سے کہا، پہلے معنی کی رعایت ہوگی پھر اس کے بعد لفظ کی رعایت ہوگی۔ جو عام قانون میں نے آپ کو لکھوایا تھا اس کے خلاف اڑے ہو گیا مولانا۔ چلیے گا، اچھا ایک صورت اور بھی ہے، یہ دیکھو یہ جانور ہماری گابن ہے، سمجھ رہے، اس سے اگر بچہ پیدا ہو گیا یا مادہ اس سے پیدا ہو گیا تو اس کو اللہ آپ کا بھلا کر یہ ہے کہ اس کو صرف ہمارے مذکر کھائیں گے، عورتوں کے لیے حرام ہے۔
اور اگر اس جانور کے پیٹ سے مردہ بچہ پیدا ہو گیا تو پھر مرد اور عورت دونوں مل کر کے کھائیں گے۔ ہمارے بلوچوں میں بھی ایک قبیلہ ہے، اب تک بھی ہے، یہ گوشت کی ہم شما ورا منڈانے واسطے حرام ہے، وہ اپنے آپ کو پہچانیں گے، یہاں بیٹھے ہوئے بھی ہوں گے، یہ گوشت واسطے کہ مائی واسطے حلال ہے، منڈانے واسطے حرام ہے، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ وہ یہاں ہوں گے لیکن وہ سر نیچے کریں گے، یعنی وہ بتاتا ہے کہ یہ گوشت اللہ آپ کا بھلا کرے ہمارے لیے حرام ہے اور عورتوں کے لیے حرام ہے، عورت کو گوشت ہی نہیں کھلاتے، سمجھے؟ اور یہ لوگ کیا کرتے تھے، یہ اللہ آپ کا بھلا کر یہ ہے کہ اگر زندہ پیدا ہو گیا تو مرد ہی کھائیں گے، عورتوں کو، اور اگر مردہ پیدا ہو گیا تو مرد اور عورتیں دونوں کھائیں۔ وقالوا ما ثبت فی بطون هذه الانام، ان جانوروں کے پیٹ میں جو کچھ ہے مولانا یہ ہو گیا مبتدا، اور خالصۃ لذکورنا یہ اس کے لیے خبر ہے، ومحرم علی ازواجنا خالصۃ پر عطف ہے، ٹھیک ہے یہ خبر بنیں گے ماں کے لیے، کالو کے لیے مقول بنیں گے۔ وَإِن يَكُن مَا فِي الْبَطْنِ وَإِن يَكُن مَا فِي الْبَطْنِ، اور جو کچھ پیٹ میں ہے اگر وَإِن يَكُن میتۃ وہ مردار ہوتا ہے شرط، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِيهِ تو اس میں سارے کے سارے پارٹنر بنتے ہیں، مرد اور عورتیں۔ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ اللہ ان کو بدلہ دے گا ان کی جھوٹ کا، سمجھے بھائی جان، یا وصفہم جو کچھ وہ ڈھکوسلے چلاتے ہیں اس کا، میں نے عرض کیا وصف کا ترجمہ جھوٹ سے کرو تو انہ حکیم علیم۔ قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہم بغیر علم، وہ لوگ خسارے میں ہو گئے جنہوں نے اپنے اولاد کو بے سمجھے قتل کیا بغیر کسی حجت کے، سمجھے؟ قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہا یہ مفعول مطلق بنے گا، قتل سفن، قتل سفن بے وقوفی والا قتل، حال کونہم جاہلین جبکہ اللہ آپ کا علم بھی نہیں رکھتے، جاہل، سمجھے؟ یا ویسے سفن کے ساتھ اس کو وحرموا ما رزقهم اللہ افتراء علی اللہ، وحرموا ما رزقهم اللہ افتراء علی اللہ، اور حرام قرار دیا انہوں نے اللہ نے جو کچھ ان کو دیا تھا یہ افتراء علی اللہ، اللہ کو جھوٹ بولنے کی غرض سے اللہ پر جھوٹ بول، قد ضلوا خود بھی گمراہ ہو گئے، وما كانوا مہتدین گمراہ تو ہو گئے لیکن اس کے بعد اب تک ہدایت ان کو نہیں ملی، ہدایت توحید تک پہنچیں گے بھی نہیں۔ اس کے بعد پھر دلیل عقلی اللہ آپ کا بھلا کرے اور بھی اللہ تعالیٰ کے وجود پر، وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ وہ خدا ہے کہ جس نے یہ کہ باغات پیدا کر دیے، معروشات جو چھتریوں پر چڑھے ہوئے، درحال کہ وغیر معروشات غیر چھتریوں پر چڑھی ہوئی ہے، انگور کو چھتریوں پہ چڑھا دیتے ہیں اور پھر یہ کہ انگور اس کا آتا ہے، دیکھیے چھتریاں چھتوں پر چڑھا دیتے ہیں، یہ اللہ آپ کا بھلا کرے معروش ہیں جو عرش پر چڑھے ہوئے، سمجھے؟ عرش، العرش هو الچھت، عرش جو ہے نا چھت، وہ الذی انشاء، اصل میں بس اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھائے، ورنہ یہ کہ نہ کسی نے جانور دیکھا ہے، نہ انگور دیکھے، نہ کھجور کے درخت دیکھے، بس میں ہی ایسے بدبخت قسم کا آدمی ہوں، میرا واسطہ حضرت جبریل علیہ السلام کی اولاد سے پڑا ہے، سمجھ رہی میں؟ خیال کر لینا مولانا، وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ جس نے باغات پیدا کر دیے، درحال کہ وہ باغات یا صفتیں معروشات جو کہ چھتوں پر چڑھے ہوئے، چھتریوں پر چڑھے ہوئے، وغیر معروشات جو چھتوں پر چڑھے ہوئے نہ ہو، والنخل کھجور کے درخت پیدا کر دیے، والزرع کھیتیاں پیدا کر دیں، مختلفاً اکلہ کہ ان کے طرح طرح کے یہ کہ پھل ہوتے ہیں، اکل یہ کہ ان کا پھل مختلف، درحال کہ مختلف، یہ اللہ کا بھلا کہ نخل اور زرع سے حال بنے گا، مختلفاً اکلہ نخل اور زرع کے اللہ کا بھلا کرے پھل مختلف قسم کے ہوتے ہیں، طرح طرح کے یہ حال بنے گا ان دونوں معطوفات سے، والزیتون اور اللہ پاک نے یہ کہ زیتون پیدا کر دیا، والرمان اور انار پیدا کر دیا، درحال کہ متشابہ وغیر متشابہ ایک دوسرے کے مشابہ بعض اور بعض ایک دوسرے کے مشابہ نہیں ہے، مشابہ ہیں شکل کے اعتبار سے لیکن پھر بھی اللہ کا بھلا کرے ذائقہ میں فرق ہے۔ ہو گیا مولانا؟ کلوا من ثمری اس کا پھل کھاؤ درخت کو، کلوا من ثمری کل واحد من هذه المذکورۃ ان مذکورہ میں سے ہر ایک کا کہ پھل کھاؤ، کلوا من ثمری اذا اثمر وقت اسمارہ جس وقت یہ کہ پھل پورا دے دے پک جائے، کلوا من ثمری وقت اسمارہ یہ اذا شرطیہ نہیں ہے ظرفیہ محض ہے، کلوا من ثمری اذا اثمر وآتوا حقہ اور اس پھل کا حق بھی دے دو، مراد سے زکوٰۃ اور عشر ہے، وآتوا حقہ یوم حصادہ کمانا یوم محصودہ جس دن یہ کہ کٹ جائے، آپ چونکہ حاصد بنیں گے فصل کو کاٹنے والا وہ ہوگا محصود، اس لیے یہ یوم حصادہ یوم محصودہ، ولا تسرفوا فضول خرچی مت نہ کرو، انہ لا يحب المسرفین اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو کبھی پسند نہیں کرتا۔ مولانا ایک اسراف ہے ایک تبذیر ہے، اسراف یہ ہے کہ ضرورت ہے خرچ کرنے کے اور ضرورت سے زائد خرچ کرنے کا محل موجود ہے لیکن جتنے اس محل میں ضرورت ہے اس ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا وہ اللہ آپ کا بھلا کرے اسراف ہے، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ یہ اسراف ہے، آیا سمجھ نہیں ہے؟
آپ کے بیٹے کی اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے شادی انشاءاللہ وہ 20,000 میں 30,000 میں بھی ہو سکتی، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ ہائے ہے 12 لاکھ روپے کا صرف سدا بہار بک کیا ہے وہ شادی حال 12 لاکھ کا۔ اب ظاہر ہے کہ سریہ اگر آپ کسی کے مقد میں دے دیں گے آپ کو تو تکلیف نہیں ہوگی، اپنے مقد میں تکلیف ہوتی ہے نا، پیسے جب ظاہر ہے کہ دوسروں کا تو کر لے آدمی۔ 12 لاکھ تو صرف اس کا کرایہ ہے۔ آپ ناراض نہ ہونا، میں نے بڑے بڑے آپ کے دیکھے، کوئی پتہ نہیں آپ کا کیا پاکستان ہے کیا پاکستان ہے کیا پاکستان ہے، ان کی فضول خرچیوں کو خوب دیکھا ہم نے۔ میں نے وہ بھی دیکھا کہ مفتی نظام الدین کے پاس ایک طالب علم، مفتی صاحب یہاں سے حج کے لیے جاتا ہے، عمرے کے لیے جاتا ہے، اور طالب علم بنوری ٹاؤن کا پڑا ہوا کنگلا قسم کا میرا بھائی ہے، حضرت اقدس مولانا محمد زیب صاحب سے کہتا ہے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ مفتی صاحب مجھے اپنا داماد بنائے، لیکن غریب ہوں، کنگلا ہوں، بنوری ٹاؤن کا شاگرد تو ہوں، لیکن ہمت نہیں ہو رہی، جرأت نہیں ہو رہی ہے، مفتی صاحب سے رشتہ کس طرح طلب کروں؟ تو حضرت اقدس مولانا زیب صاحب دامت برکاتہ اللہ علیہ نے فرمایا میں بات کرتا ہوں، مفتی صاحب رشتہ دے گا نہیں دے گا تو گلا تو نہیں کاٹے گا نا، سمجھے؟ رشتہ دے گا نہیں دے گا ہے وہ میری بہن ہے، سمجھے؟ مفتی صاحب فرماتے کہ میری یہ بچی سب سے زیادہ میری ذکاوت اللہ نے اس کو دی، سمجھے؟ بہت ذکی قسم کی یہ کہ خاتون۔ تو استاد زیب صاحب ہنس کر کے حضرت نے کہا کہ مفتی صاحب یہ کنگلا آپ کا جو ہے نا داماد بننا چاہ رہا ہے، آپ آئے حج پر آئے عمرے پر آئے، لیکن یہ کہ بس بات میں نے کر لی، اس میں سوچو۔ فرمایا سوچو نہیں، میں نے بیٹی کا نکاح دے دیا، ان کو ہاتھ اٹھاؤ، سمجھے؟ پھر وہاں سے یہ موبائل کا سسٹم اس وقت نہیں تھا، یہ موبائل نئے آگے، کسی کے پاس اکا دکا کوئی بہت بڑا سرمایہ دار ہوتا تھا۔ اس موقع پر میں نے دیکھا کہ مفتی صاحب نے بھی ایک بندے سے موبائل لے کر کے کہیں فون کر لیا، بالکل موبائل نہیں تھا، بہت کم تھا۔ یہاں سے مولانا زیب صاحب یہ لوگ تیاری کر رہے ہیں کہ گاڑیاں بھیجیں گے، سمجھے، اور دعوت ہوگی، مولوی مستقیم صاحب کی دعوت ہوگی، دعوت ولیمہ، اور یہ گاڑیاں جائیں گے شان و شوکت کے ساتھ دلہن کو لے کر کے آئیں گے، اور عصر کے ٹائم پہ ہماری گاڑیاں جائیں گی۔ گاڑیاں انہوں نے کرائے پر لیے، زور کے بعد دیکھا کہ مولانا زیب صاحب کے مکان کے سامنے پرانی گاڑیاں جو ٹیکسی کالی ٹیکسیاں ہوتی تھی، کالی ٹیکسی رک گئی، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ دیکھا کہ برقعے میں ایک خاتون بھی نکل گئی اور مفتی صاحب کا بڑا بیٹا بھی ان کے ساتھ ہے۔ مولانا زیب کہتا ہے کہ میں تو اذا زلزلت الارض زلزالہ ہو گیا، اور جا کے انہوں نے آ کر کے دروازے دستک دی اور فرمایا کہ ابا جی نے کہا ہے کہ آپ لوگوں کی جو امانت تھی نکاح ہوا وہ آپ کو میں نے پہنچا دی، نہ گاڑیاں نہ کچھ مولوی صاحب۔ ہے یہی حال حضرت اقدس مولانا بنوری رحمۃ اللہ علیہ کا، کسی ہندوستانی کو، کسی پٹھان کو اور کسی افغانی کو، سمجھے، کچھ بھی نہیں ایسے لوگوں کو اٹھا کر کے تقویٰ طہارت علم کی بنیاد پر اپنی بیٹیاں اٹھا کر کے دے دی، سمجھے؟ یہی ناکابری نے، میں نے بھی مولویوں کو اٹھا کر کے دے دی، لیکن بعض مولوی وہ ایسے اچھل رہے ہیں کہ ہماری صلاحیتوں کو دیکھ کر حضرت نے، سمجھ، مفت میں کنگلے کو بچوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، مفت میں بخدا۔ میں نے کہا بس نکاح حضرت اقدس شیخ الحدیث سے پڑھوایا، استاد سلیم اللہ سے، سمجھے، کچھ بھی نہیں تھا، اور وہ بھی مار کے بھی پیسے ہوئے نہیں۔ میں نے اپنی بیٹی کو کہا کہ میں آپ کو 8-10 ہزار روپے خود دے دوں گا، سمجھے، یہ کر لیا، اور اللہ آپ کا بھلا کرے۔ ایک میرا مقتدی یہاں آتا ہے، امریکہ میں ہوتا تھا، ابھی یہاں پاکستان میں، اس نے کہا کہ مجھے شرم آتی ہے، اس نے یہ کہ اللہ آپ کا بھلا 5-10 ہزار کے کچھ دے گئے، بریانی پکا کر کے لا کر کے نکاح ہو گیا جی، مولانا سلیم اللہ خان نے نکاح پڑھ لی، مفت، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ میری بہن ہو، میری بیٹی ہو، اور آپ کو مجھے گھر پہ رکھنا نہیں ہے، آپ کی بہن ہو، آپ کی بیٹی ہو، گھر پہ رکھنا نہیں، ان خرافات کی ضرورت کیا ہے کہ 20-20 30-30 لاکھ روپے جہاں محل ہو، ضرورت آپ کے لاکھ روپے سے کم ہوتا ہے، لیکن فضول خرچی کرنا، وہاں اللہ آپ کا بھلا کریے کہ 20 لاکھ لگانا، یہ اسراف ہے۔ آپ کو سمجھ میں آئے؟ خرچ تو کرنا ہے لیکن اس کی ایک حد ہے، اس سے زیادہ یہ اسراف ہے۔ دوسرا تبذیر ہے، تبذیر یہ محل ہی نہیں ہے پھر بھی خرچہ کر رہا، جیسے کہ گھوڑوں کو پستہ کھلانا، بولو، گھوڑوں کو
پستہ کھلانا، گھوڑوں کو دودھ پلانا، گھوڑوں کی عمدہ قسم کے تیل سے مالش کرنا۔ اس لیے میرے رب نے کہا کہ چل تو پاکستان کی دولت لگا، لیکن تیرا منہ کبھی بھی بند نہیں ہوگا۔ دیکھا نہیں؟ سمجھ گئے آپ لوگ؟ نہیں سمجھے؟ سمجھے؟ یہ ہے جی، یہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ سمجھ رہی ہوں؟ اور دوسرا بیوی جا رہی، بیوی جا رہی، تو نے کتنے علماء جو سبق پڑھانے کے لیے جا رہے تھے ان کو گولیوں سے تو نے اڑایا۔ سمجھے؟ نام تیرا صرف مسلم لیگ ہے، لیکن تیرا اسلام لیگ ہو چکا ہے، سوراخ ہو چکا ہے۔ نام تیرا صرف کس کا ہے؟ مسلم لیگ، لیکن اسلام تیرا کیا ہے؟ لیگ ہو چکا ہے، تیرے اسلام میں سوراخ آ گیا ہے۔ سمجھ میں نہیں ہے؟ یہ ہے جی، وقت یکساں نہیں رہتا سن لے ظالم، وقت یکساں نہیں رہتا سن لے ظالم، خود بھی رو پڑتے ہیں اوروں کو رلانے والے۔ اس لیے وڈیرے نے وہ شراب پی کر کے اس طرح ہے، اور دونوں ہاتھوں پر اس نے بریانی رکھا ہے، اس کو بھی کھلا رہا ہے، اس کو کتے کھا رہے ہیں، اور اس کی بڑی بڑی مونچھیں، کتے کھا رہے۔ آئے سمجھے؟ ایک فقیر وہاں سے گزرتے ہوئے دیکھا کئی دن کا بھوکا تھا، اس کے آنسو آ گئے، رونے لگے، پروردگار اس انسان بنانے سے بہتر تھا کتا بنا لیتے، وڈیرا کا کم از کم بریانی تو کھاتا۔ میں رب کو کیا جواب دوں گا؟ کیا ہماری گھر کو آگ نہیں لگے گی؟ ہمارے بچوں کو آگ نہیں لگے گی؟ لگایا اللہ نے، جہنم میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے سب کو یہاں جہنم میں جلایا ہے، یہ دیکھ بھی رہے ہیں، آپ بھی جلے ہوئی ہیں۔ ہم لوگ دال خور کے بچے، ایسے دال خور کے بچے کھڑے ہو کر کے، اللہ کی قسم کھا کے آپ کو بتاتا ہوں، کھڑے ہو کر کے نماز پڑھا رہا ہوں۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ پھر وقف کیا، پھر إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا۔ آیا مسئلہ سمجھیں؟ تو ایک عرب تھے، آگے لوگ بس پہنچ رہا ہوں، 2 منٹ میں پہنچ رہا ہوں۔ تو اس نے کہا شیخ منظور، میں نے کہا نام سیدی ایش تقول؟ قال ان القراءة قد كانت جيدة صباحا مبكرا ولكن كنت تقف بين الآيتين وقوفا طويلا۔ 2 آیتوں کے درمیان وہ ٹھہرتے زیادہ تھے، قرات بڑی اچھی تھی۔ میں نے کہا شیخ اقول لک شیئا، کچھ بتا دوں آپ کو؟ کہا کیا؟ کہا خدا کی قسم میں سوتا تھا، کھڑے ظالم کے بچے۔ تو اسراف اور تبذیر میں فرق آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ اسراف کے اندر یہ ہوتا ہے کہ محل ضرورت میں ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، محل ضرورت میں کہ لاکھ روپے میں آپ کا کام ہوتا ہے، 30 لاکھ اڑا کر کے عیاشی، محل ضرورت میں ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، یہ اسراف ہے۔ اور تبذیر کیا ہے؟ تبذیر یہ ہے کہ محل ضرورت ہی نہیں ہے، محل ہی نہیں ہے سرے سے، شراب پر پیسہ خرچ کرنا، اور گھوڑے کو پستہ کھلانا، گھوڑے کو بادام کھلانا، اور گھوڑے کو اللہ کا دیسی گھی کھلانا، یہ خنزیر ابن خنزیر تو ہو سکتا ہے، یہ مبذر ہے۔ ان المبذرین، اڑے اسراف اور تبذیر میں فرق سمجھ میں آ گیا؟ بہت پیارا فرق ہے جو میں نے آپ سے عرض کیا۔ ہو گیا مولانا؟ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ، باغات معروشات، چھتریوں پر چڑھے ہوئے، اور کچھ جیسے کہ انگور وغیرہ وغیر معروشات، وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ، اور کھجور، وَالزَّرْعَ کھیتیاں، درا ان دونوں سے پھر حال بنے گا، مختلفاً اکلہ، جن کے پھل مختلف رنگ کے ہیں، اللہ آپ کو ذائقہ الگ الگ، والزیتون والرمان، اور زیتون اور رمان،
یہ جنات پر عطف ہے، اور زیتون اور انار پیدا کر دیا۔ پھر یہ دونوں دراحال کے متشابہن وغیر متشابہ، بعض کے مشابہ اور بعض کے مشابہ نہیں ہے، مشابہ شکل میں لیکن ذائقہ میں فرق ہے۔ کلوا من ثمر کل واحد من ھذہ، ان میں سے ہر ایک کے پھل میں سے کھاؤ، اذا اثمر، جب پھل پک جائے، پھل دے دے۔ یہ اذا ظرفیہ محضہ ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کریے، یہ شرط نہیں ہے۔ وآتوا حقہ، اور اس پھل کا حق دے دو، یعنی عشر دے دو۔ وآتوا حقہ یوم حصادہ یوم محصودہ، جس دن کٹ جائے، مصدر مبنی للمفعول۔ ولا تسرفوا، اسراف نہ کر دو، انہ لا يحب المسرفین، اللہ تعالیٰ یہ کہ مسرفین، اسراف کرنے والوں کو، فضول خرچی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ یہ کہ محبوب نہیں رکھتا۔ یہ ہو گیا مولانا۔ ومن الانعام حمولۃ وفرشا، خیال کر لینا مولانا، ومن الانعام حمولۃ وانشا من الانعام حمولۃ وفرشا، یہ آگے نا انشا آگیا، وهو الذی انشا جنات ومن الانعام، من الانعام یہ اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ من الانعام انشا کے ساتھ متعلق ہے، وانشا من الانعام، اور چوپائیوں میں سے اللہ نے بنا دیا، حمولتاً بوجھ اٹھانے والے جیسے کہ اونٹ ہے، وفرشن کچھ زمین کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے، جو زمین کے ساتھ لگے ہوئی ہے جیسے کہ بکریاں ہیں۔ کلوا مما رزقکم اللہ، اللہ جو کچھ تمہیں دیتا ہے ان میں سے کھایا کرو، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کر دو۔ کس چیز میں؟ تحلیل اور تحریم میں۔ حالانکہ بحیرہ، صاحب، وسیلہ، حام، یہ سارے کے سارے حلال ہے، لیکن شیطان نے تمہیں بتا دیا، ان کو اپنے حرام قرار دے دیا۔ لا تتبعوا خطوات الشیطان فی التحلیل والتحریم، تحلیل اور تحریم میں شیطان کی پیروی نہ کر دو۔ انہ لکم عدو مبین، جملہ تعلیلی ہے اس لیے کہ وہ تمہارے ہے کہ کھلم کھلا تمہارا دشمن ہے۔ مولانا دلتا ہو گورا، اونٹ، اونٹنی، بیل، گائے، بکرا، بکری، دمبا، دمبی، 8 ہو گئے نہیں ہو گئے؟ آخر ان میں سے کس کو اللہ نے حرام قرار دیا؟ جو تم آخر اپنے طرف سے اللہ آپ کا بھلا کریے، بحیرہ مؤنث ہے وہ حرام، اور اللہ آپ کا بھلا کر کے وسیلہ حرام، صاحبہ حرام، اور حامی جو اونٹ تھا اس کو تم نے حرام بنا دیا۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائب، ما حرم اللہ بحیرۃ وصائبۃ ووسیلۃ وحامیا، بتایا تھا نہیں بتایا کہ تحریم کے معنی میں بھی ہے اور اوجب کے معنی میں، یہ سب کچھ آپ کے ساتھ۔ یہ 8 جوڑے ہیں، یہ 8 جوڑے ہیں، ان میں سے کون سا؟ اونٹ حرام ہے یا اونٹنی حرام ہے؟ سمجھ رہی میں؟ یا ان کے پیٹ کے اندر جو بچہ ہوتا ہے وہ حرام ہے؟ کچھ تو دلیل لا کر کے دکھا دو۔ بکرا حرام ہے یا بکری حرام ہے؟ دمبا حرام ہے یا دمبی حرام ہے؟ گائے حرام ہے یا یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے بیل حرام ہے؟ کوئی بھی ان میں سے حرام نہیں ہے۔ کدھر سے چھوڑو خان چھوڑتے رہتے ہو گیا نا؟ یہ 8 ہے، چلے گا مولا۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، 8 ازواج، یہ 8 بدل ہے حمولۃ و فرشا، اور حمولۃ و فرشا یہ انشا کے لیے مفعول بھی ہے، تو یہ بھی اسی طریقے 8 ازواج۔ فرماتے ہیں کہ 8 جوڑے ہیں، من الزان اثنین، من الزان کو آپ حال بنائے، حال مقدم اثنین کے لیے۔ فرماتے ہیں کہ من الزان، بھیڑ میں سے اللہ آپ کا بھلا کرے، اثنین 2، معنی یہ کہ دمبا اور دمبی، ومن الماعز اثنین، اور بکریوں میں سے 2، یعنی بکرا اور بکری۔ قل الذکرین حرم ام الانثیین ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین۔ ہو گیا مولانا؟ قل احرم الذکرین، یہ بتا دو کہ بکرا اور دمبا کو اللہ نے حرام قرار دیا، ام الانثیین، یا بکری اور دمبی کو، ام ما، یہ ام عاطفہ ہے، سمجھ، ما موصولہ کے اندر ادغام ہو چکا ہے۔ ام مشتملت، یا وہ بچہ پیٹ والا کہ جس پر یہ ہے کہ انثیین، معنی یہ ہے کہ دمبی اور بکری کا یہ ہے کہ رحم جن پر یہ ہے کہ حاوی اور یہ ہے کہ جن پر مشتمل ہے، یعنی پیٹ والا بچہ۔ نبئونی بحجت، کوئی حجت مجھے بتا دو، علم سے مجھے حجت قطعیہ بتا دو، ان کنتم صادقین فیما تقولون، جو تم جھوٹ بولتے رہتے ہو اگر سچ ہو۔ ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین، پہلے گزرا جیسے کبھی آپ کو وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، مِنَ الْإِبِلِ، یہ اثنین سے اللہ کا بھلا کریے کہ حال بنے گا، من البقر اثنین سے۔ فرماتے ہیں کہ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، یا 4 یہ بھی ہوگا۔ قُلْ الذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ، کیا ذکرین یعنی اونٹ یا بیل کو اللہ نے حرام قرار دیا، أَمِ الْأُنثَيَيْنِ، یا اونٹنی اور گائے کو اللہ نے حرام قرار دیا۔ سمجھ رہی ہیں؟ کوئی بھی نہیں ہے، سمجھے؟ مودی نے حرام قرار دیا گائے کو، گائے کے پیشاب پیتے۔ ظالموں، شکر کرو اللہ کا، ماشاءاللہ۔ ہندوستان میں بڑی تحقیق ہے، صبح بہت مقدس ہے۔ ابھی جب لڑائی ہوگی تو میں نے کہا وہ مودی یہودی وہ بغیرت، سمجھے؟ یہ مسلمانوں کے ساتھ لڑو نہیں، ایسے بدبخت ہے۔ بولو، یہ تمہارے گائے کو جو تمہارا معبود ہے اس کو ذبح بھی کرتے ہیں، اس کا دودھ پیتے ہیں، ذبح بھی کر کے کھاتے ہیں، اور کبھی کبھی تمہیں رسوا کرنے کے لیے اس پر بیل بھی چڑھاتے ہیں۔
کہ معبود کی حالت دیکھو کہ تیرے معبود کا حال کیا ہو رہا. بولو ہے واہ ہندوستان کی معبود، واہ مودی کے. آیا سمجھ میں نہیں ہے؟ ہاں معلوم کو ارے کچھ پڑھا نہیں پڑھا، اے جنے دا پتر ہے، یہ مذہب ہے جی. اور ایک اور تحقیق آپ کو سناتا ہوں، اللہ کا شکر ادا کرو. یہ مولوی بیوقوف قسم کے مولوی، ان کو کچھ آتا متا کیا ہے، یہ عقل سے گئے گزرے ہیں. اللہ کے بندو خدا کا شکر ادا کرو، جتنا بھی سائنسدانوں کے بس یہ بہت بڑی نعمت ہمیں مل گئی ہے. اور آپ بتاؤ، میں نعمت آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ ساتھی کون تیار ہے اس پر عمل کرنے کے لیے؟ ہاتھ تو کھڑا کرو. ماشاءاللہ نعمت بتا دیتا ہوں. او ظالمو، نعمت وہ نعمت یہ، صبح سویرے اٹھو اور نہار منہ پہلے اپنا پیشاب کسی بوتل میں لے لو، اس سے اپنے چہرے پہ مل دو، چہرے کی نورانیت بڑھے گی. یہ آپ نے اخبار جنگ میں بھی پڑھا ہوگا، امت اخبار میں بھی پڑھا ہوگا. یہ سائنس نے جی تحقیق کی. ہاں ہے صبح سویرے اپنے پیشاب کو کیا کرو، سمجھ شریف میں ہے کہ پیشاب کو لے کر کے چہرے پر مل دو، اس سے اللہ آپ کا بھلا کرے. کیا ہوگا؟ واہ سائنسدان، واہ سائنسدان. اور کہتا ہے کہ جھاڑیوں میں نہ جاؤ، وہاں پر ہوتے ہیں آسیب اور مصیبتیں ہوتی ہیں. 1500 سال کے بعد اس خنزیر کے بچے نے وہ کیا. میرے نبی نے آج سے 1500 سال پہلے فرمایا، ان هذه الحشوش محتضرۃ، ابو داؤد کی روایت ہے، ان جھاڑیوں کے اندر محتضر، یہ حاضر ہونے کی جگہ، یحضرها الشیاطین، یہاں جنت آتے ہیں. میرے نبی فرماتے ہیں کہ جا کر کے وہاں پر میدان میں جا کر کے میرے نبی نے فرمایا کہ پیشاب بھی نہ کرو، دعا بھی پڑھو، دعا پڑھو، کسی بل میں پیشاب نہ کر دو. ہو سکتا ہے کہ کوئی کیڑا میڑا نکلے تیرے شلوار کے اندر، اس کو تو ویسے سوراخ چاہیے. سمجھ میں نہیں ہے؟ اس لیے فرمایا کہ امام ابو داؤد نے باب ما یکرہ من البول فی الجہر، جوہر کے اندر اللہ آپ کا بھلا کرے اس طریقہ پر یہ کہ بلوں میں پیشاب نہ کر دو، وہ نکل جائے تو پھر اس کو تو ویسے ہی چاہیے. اس کا دماغ آپ کا پیشاب اس کے سر پہ لگ گیا، وہ نکلا، یہاں سے نکلا شلوار میں گھس گیا، سمجھے؟ اس کو تو جان بچانا ہے، کہیں بھی جائے. اڑے کچھ پہلے پڑا. اور میرے نبی نے فرمایا ستر ما بیننا و بین اعین الجن ان یقول احد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. فرمایا کہ جب یہ دعا پڑھو گے تو تمہارے مقد کو کوئی جن دیکھے گا نہیں، ورنہ کھیلے گا سائنسدان کے پتلوں میں ایسے انگلی دے گا. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ چل جراثیم ہے، استنجا بھی نہ کر دو، ارے ٹیشو پیپر، سمجھتے ہیں؟ جراثیم. اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے ایسی دعائیں پڑھی ہے، جراثیم سارے انگریز کے پتلوں میں ہم نے بھیجا ہے. سمجھے؟ جس بھی پٹھان کو دیکھو، بلوچ کو دیکھو، جراثیم، خاک جراثیم ہے. سمجھے جناب پتر؟ جراثیم. مولوی لوگ انگلی سے کھاتے ہیں، وہ چمچ سے کھاتے ہیں. ایسے گوشت اٹھایا چمچ سے کی جراثیم. اور گوشت چمچ تو اٹھائے گا لیکن چمچ آپ کو یہ نہیں بتائے گا کہ یہ گرم ہے زیادہ، انگلیاں بتائیں گے کہ گرم ہے. منہ پہ رکھو گے تو پھر یہ کہ زبان تمہاری جل جائے گی. چمچ اور کانٹے لگا دیا اس کا اور منہ میں کرو، صبر کر رہے ہیں، استاپ دغا. سمجھے؟ اس کانٹے نے تو آپ کو بتایا نہیں. اڑے کچھ پہلے پڑا. یہ میرے نبی جب مدینے میں آگے فرمایا اللہم انقل حما الی الجحفۃ، اللہ مدینہ تو مصیبتوں والی جگہ ہے، اس کے یہ بیماریاں اٹھا کر کے جحفہ میں پہنچا دے. ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے سارے جراثیم اٹھا کر کے امریکہ کے پتلوں میں پھینکا. اللہ کے فضل و کرم سے سارے جراثیم. جس بھی پٹھان کو دیکھو، بیل بھی دیکھتے پناہ مانگتے کہ یا اللہ میں کس چیز کا بیل ہوں. سمجھے؟ بلوچ کو بھی، جس کو بھی دیکھو، ایک آدمی کا کرایہ دیتا ہے، 2 آدمی کی سیٹ گھیر لیتا ہے. بس والے بھی غریب پریشان ہے کہ یا اللہ ابھی اس کو دیکھو، اس کے باپ کو تم لوگ دیکھو گے تو خدا کی پناہ مانگو گے. سمجھے؟ بالکل. بسوں میں اس کا والد صاحب جاتا ہے، سمجھے؟ وہ بس والے بھی کہتے ہیں اللہ تیری پناہ. سمجھے؟ کرایہ ایک کا دیتا ہے اور جگہ گھیرتا ہے 2 آدمی. یہ تو میرے بھائی کا بیٹا ہے. سمجھے؟ ہم لوگ مناظرے میں کہیں جاتے تو اس کے والد صاحب کو لے جاتے. والد صاحب اس کا آ جاتا ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے. لوگ کہتے ہیں، یہ سمجھتے کہ یہ ایک سمیع الحق اس کا وہ عزیز ہے، سوات والا. اس کو دیکھ کر کے قادیانیوں کی ٹٹی نکل جاتی تھی. حضرت اقدس کا گن مین ہوتا تھا استاد سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کا. میں بھی لے جاتا تھا. میں کالا کلوٹا صاحب، تو میں الحمدللہ مریدوں کا مال کھا کر کے موٹا ہو گیا. سمجھے؟ اس زمانے میں سے دبلا پتلا تھا تو آ کر کے ملتے تھے، بھائی منظور جان کیا حال ہے؟ اس کے والد سے ملتے تھے، بھائی منظور جان کیا حال ہے؟ سمجھے؟ وہ کہتے منظور تو وہ ہے. یہ ترتیب ہوتی. مولوی صاحب کوئی جراثیم نہیں ہے. اڑے مسئلہ سمجھ میں آ گیا.
ومن الابل سنین قل الذکرین حرم، اس طرح احرم الذکرین ام الانثیین، کیا اللہ پاک نے یہ کہ بیل کو اور اونٹ کو حرام قرار دیا یا اونٹنی کو اور گائے کو؟ ام مشتملت علیہ، یہ ما موصول ہے اور ام عاطف ہے، اس میں یہ ہے کہ ادغام ہو چکا ہے، ام مشتملت رحم الانثیین، یا یہ کہ انثیین کا رحم جس پر یہ ہے کہ حاوی ہے، مانا پیٹ کا بچہ۔ ام کنتم شہداء، یا تم حاضر تھے کہ اذ وصاکم اللہ بہذا، اللہ نے اس قسم کے حکم یہ ہے کہ تمہیں حکم دیا ہو کہ جس وقت اللہ نے یہ حکم دیا حلال و حرام، تم میں سے کوئی موجود تھا؟ کوئی موجود نہیں تھا۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، یہ سب کچھ اس پر بحث ہو چکی ہے۔ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ بولے؟ لیضل الناس، تاکہ لوگوں کو بہکائے، لوگوں کو بہکانے کی غرض سے جھوٹ بولتا ہے۔ لیضل الناس حال کونہ جاہلا، لیضل الناس حال کونہ، بغیر علم کا معنی یہی ہے، بغیر حجت قطعیت، حجت قطعیہ نہیں ہے، جاہل۔ ان اللہ، ایسا آدمی ظالم ہوگا، جھوٹ بولنے والا ظالم، مشرک ظالم، اللہ کے ساتھ پارٹنر بنانے والا ظالم۔ اور یاد رکھ لینا، ظالم کی کبھی اللہ رہنمائی نہیں فرماتے، دستگیری نہیں فرماتے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔